المتصل منا إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كشاك الكشيري النشافوري رحمه الله ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى قال ابو الحسین مسلم هذا الحرف. ٹھہر جائیے. یہ جو فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھائی لات اور عزیٰ کی یعنی اصنام کے ناموں کی قسم کھائی اور ایسا ہو جایا کرتا تھا بعض صحابہ کرام سے کیونکہ زبانوں پر چڑھی ہوئی تھی وہ قسمیں زمانے جاہلیت تو بعض سے ایسا ہوا بھی. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے. دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ کلمہ کفر سے زبان آلودہ ہوئی تھی، اس کو کلمہ طیبہ سے اس کو پاک کر، اس کی آلودگی اس سے ختم ہو. اور دوسرے یہ کہ حاضرین کو اگر غلط فہمی ہو گئی ہوگی اس کے بارے میں کہ یہ مرتد ہو گیا ہے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اور اگر کسی نے کسی سے کہا کہ آؤ قمار کھیلیں، جوا کھیلیں، اگرچہ جوا کھیلا نہیں تو اس کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ اس نے کلمہ غلط بولا، خراب بولا. لیکن یہ امر استحبابی ہے، وجوبی نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی برے کام کا ارادہ کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو نیکی لکھی جاتی ہے اس کے حق میں. تو معلوم ہوا کہ صدقہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن مستحب ہے یہ حکم تاکہ آئندہ آدمی کو احتیاط رہے. چلیے. قال ابو الحسین مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامر فليتصدق لا يرويه احد غير الزهري قال وللزهري نحو من 90 حرفا. زہری نے نقل کیا اس جملے کو اور کسی نے نہیں کیا. جی. قال وللزهري نحو من 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه احد باسانيد جياد. امام زہری نے ایسے تقریباً 90 الفاظ استعمال کیے یا جملے جو کوئی اور روایت نہیں کرتا لیکن وہ اسانید جیاد کے ساتھ روایت کرتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. طاغیہ صنم کو کہتے ہیں. جی. طواغی اس کی جمع ہے. جی. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لی لیکن بعد میں حانث ہونا اس کو بہتر معلوم ہوا دینی اعتبار سے اور جواز کے اعتبار سے تو اب اس کو یہ چاہیے کہ حانث ہو جائے اور کفارہ یمین کا ادا کر دے. اس پورے باب کا حاصل یہی ہے. 2 صفحے میں یہ حدیثیں روایتیں آئی ہیں مگر اس میں کچھ مسائل بھی ہیں بیان کریں گے آگے. چلیے. وبه قال حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم اوتي بإبل فأمرنا بثلاث زود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى
خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. یہ باب آپ نے پڑھ لیا ہے کہیں؟ یہ مسئلہ کہیں پڑھ لیا ہے؟ تقدیم الکفارہ علی الحنث جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پڑھا ہے کہیں نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے. پڑھ لیا ہے، تفصیل سے پڑھ لیا ہے؟ جی. کہاں پڑھا؟ بخاری شریف. بخاری میں جلد ثانی میں اول میں؟ ثانی میں. ثانی. چلے یہاں پر جو دیکھ لیجئے احادیث کو، مسئلہ تفصیل سے تو آپ سمجھ چکے ہیں. ہاں البتہ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا سمجھا ہے. ہاں بھائی نمبر 35 بتائیں کہ حنفیہ کا کیا مذہب ہے اس میں کہ تقدیم الکفارہ علی الحنث حنفیہ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں؟ 35 نمبر کون؟ یہ حنفیہ کے نزدیک تو جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. کس کے نزدیک جائز ہے؟ شوافی کے نزدیک. شوافی کے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جائز ہے. دلیل کون بتائے گا؟ ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں 27 نمبر. یاد نہیں ہے؟ اچھا ہاں کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھا لیں. نمبر 31. جی ہاں. شوافے کے نزدیک کفارے کا سبب حنث ہے. کفارے کا سبب کیا چیز ہے؟ یمین ہے. یمین ہے. ہاں ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ یمین سبب ہے کفارے کا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ ہاں زور سے بولیں. اس حدیث کا آخری جملہ دلیل ہے. کیا؟ لا احلف علی یمین ثم ارى خیرا منها الا کفرت عن یمینی واتیت الذی هو خیر. ہاں کیا؟ اس میں کفارے کا پہلے ذکر ہے اور کام کا بعد میں ذکر ہے. ہمیں سوال ہی آپ نہیں سمجھے. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کفارے کا سبب یمین ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کیا دلیل دی انہوں نے؟ ہاں اس کی دلیل یہ ہے کہ یمین کفارے کی نسبت یمین کی طرف کی جاتی ہے. ہاں تو یہ نسبت اس کی دلیل ہے. ہاں کفارت النظری کفارت الیمین. تو یمین کی طرف اضافت کی گئی کفارے کی. اور عام اصول یہ ہے کہ جب کسی حکم کی طرف اضافت کی جاتی کسی چیز کی تو مضاف اس کا سبب ہوتا ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ کفارے کی اضافت کی گئی یمین کی طرف. معلوم ہوا کہ کفارہ کا سبب یمین ہے. جیسے کہ صلاۃ الفجر، صوم و رمضان. رمضان کا صوم کا سبب کیا ہے؟ وجوب صوم کا سبب رمضان. صلاۃ الفجر کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ فجر. اسی طریقے سے یمین کے کفارے کا سبب کیا ہے؟ کفارت الیمین. یمین سبب ہے کفارے کی. ارے سمجھا نہیں؟ جی. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سبب ہے. اور ہنس کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں بھائی 23 نمبر. دماغ کا بس اب ارادہ کر رکھا ہے کہ سمجھے بغیر پڑھتے جائیں گے. ہاں شرط کفارہ کیا ہے؟ سبب کفارہ تو انہوں نے کہا کہ یمین ہے. اور ہنس کیا ہے؟ ہنس اس کے لیے شرط ہے. شرط یاد ہے. وجوب کفارہ کے لیے ہنس شرط ہے. تو یہ کہا انہوں نے. یہ تو مقدمہ ہوا ایک شوافے کا کہ یمین سبب کفارہ ہے اور ہنس شرط کفارہ ہے. دعویٰ کیسے ثابت ہوگا کہ تقدیم الکفارۃ علی الیمین جائز ہے، علی الحنس جائز ہے؟ خلاصہ یہ کہ پڑھ نہیں رکھا. ہاں اس کو زکوٰۃ پر وہ قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ کے اندر نصاب کا مالک ہونا یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے سبب ہے اور حولان حول وجوب کے لیے
شرط ہے. ہاں صحیح کہا ہے، مگر ہمیں افسوس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ سب سمجھے بغیر پڑھنے جا رہے ہیں، سمجھے بغیر پڑھتے جا رہے ہیں، مسائل نہیں سمجھ رہے. تو ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے اس بات سے، دلیل کا حاصل کیا نکلا کہ کفارے کا سبب ہے یمین، وجوب کفارہ کا، اور شرط وجوب کفارہ کیا ہے؟ ہنس. اور حکم کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے جبکہ سبب وجود میں آ گیا ہو، جیسے کہ حولان حول شرط ہے ادائے زکوٰۃ کے لیے، وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے، اور مال بقدر نصاب سبب ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے. جب مال کسی کے پاس بقدر نصاب موجود ہے، حولان حول ابھی نہیں ہوا، شرط نہیں پائی گئی، مگر اسے زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ حکم کو مقدم کیا جا سکتا ہے شرط کے اوپر جبکہ سبب کا وجود ہو چکا ہو. دلیل سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب ہم زبردستی آپ کو دلیل سمجھانا چاہ رہے، آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تو ہم کیوں سمجھائیں؟ آپ لوگوں کے چہروں سے کوئی معلوم ہوتا ہے کہ نہ آپ نے سمجھا ہوا ہے نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. اس کا جواب کیا ہوگا اس دلیل کا اگر پڑا ہے یہ مسئلہ؟ کون جواب دے گا؟ الیس منکم رجل الرشید؟ ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ سبب وہ چیز ہوتی ہے جو مفضی، اس کا اتنا درجہ یہ ہے کہ وہ مفضی المسبب ہوتی ہے، جبکہ یہ جو ہنس ہے یہ یمین کے لیے سبب اس وجہ سے نہیں بن سکتا ہے کہ یہ مانع عن سبب ہے، مانع عن المسبب ہے، یہ مسبب کے لیے مانع ہے. تو لہذا یہ جو ہے یہ یمین یہ کفارے کے لیے سبب نہیں بن سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یمین جو ہے یہ سیئات پر ہوتی ہے، اور جی یمین سیئات پر ہوتی ہے، یمین سیئات پر، ہنس سیئات پر ہوتی ہے. یمین نہیں، ہنس تو خود کا صحیح ہے، کفارہ سیئات پر ہوتا ہے، کفارہ سیئات پر ہوتا ہے. بات صحیح کہی ہے انہوں نے، صحیح کہی ہے انہوں نے. جواب سمجھ لو، حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے آپ کی یہ بات کہ یمین سبب کفارہ ہے اور ہند شرط کفارہ، شرط وجوب کفارہ، اب نہیں مانتے. صحیح بات یہ ہے کہ سبب کفارہ ہے ہنس اور شرط ہے یمین، دو وجہ سے. وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سبب جو ہوا کرتا ہے وہ مفضی الی المسبب ہوتا ہے، ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ مفضی الی المسبب ہو، اور یمین مفضی الی المسبب نہیں ہوتی بلکہ وہ تو مانع عن المسبب ہے، مانع عن الکفارہ ہے. یمین مفضی الی الکفارہ نہیں ہوتی بلکہ وہ تو مانع عن الکفارہ. کیوں آدمی قسم کھاتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا؟ کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ نہ کرے اس کام کو، جب نہیں کرے گا تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یمین سبب کفارہ نہیں بلکہ مانع عن الکفارہ ہے، اور جو چیز مانع ہو کسی چیز سے وہ اس کا سبب کیسے بن سکتا؟ علامہ ابن الامام نے یہ بات نکالی فتح القدیر میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ عقلی بات ہے، دلیل ہے، عقلیت کی دلیل ہے. دوسری وجہ اور ہے، اور وہ یہ کہ کفارہ ہوا کرتا ہے کسی سیئہ پر، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، اس پر کفارہ ہوا کرتا ہے. اور یمین سیئہ ہے نہیں، اس بات سے کفارہ اس کے اوپر نہیں ہوا کرتا، نہیں ہوتا. ہاں ہنس سیئہ ہے کہ یمین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہانس ہونا یہ سیئہ ہے، اس کا کفارہ ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہنس سبب کفارہ ہے
یمین شرط وجوب کفارہ. آئی سمجھ میں بات؟ اور جب یہ بات ہے تو جب سبب وجود میں نہیں آ رہا تو مسبب وجود میں نہیں آئے گا. وجوب کفارہ ہی نہیں ہوا جب یمین نہیں ہوئی. جب سبب کیا ہنس، جب سبب متحقق نہیں ہوا، ہنس متحقق نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ کفارہ واجب نہیں ہوا، سبب نہیں پایا گیا وجوب کفارہ کا. جب واجب نہیں ہوا اب آپ نے کفارہ ادا کر دیا تو وہ صفت وجوب کے ساتھ ادا ہی نہیں ہوا. جو چیز واجب نہیں تھی وہ اگر آپ نے ادا کر دی تو واجب کہاں ادا ہوا؟ معلوم ہے کہ کفارہ بیکار گیا. رہا یہ اشکال کہ حولان حول شرط وجوب ادائے زکوٰۃ ہے، مگر اس کے اچھا ٹھہر جائیے. اور آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ اضافت سبب کی طرف ہوا کرتی ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کہا جاتا کفارۃ الاحرام اور صدقۃ الفطر. حالانکہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ اس کا سبب احرام نہیں ہوتا بلکہ جنایت ہوتی ہے، جنایت کی وجہ سے واجب ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کفارہ. اسی طریقے سے صدقۃ الفطر میں فطر صدقے وجوب صدقہ کا سبب نہیں ہے بلکہ راس یمونہ ویلی علیہ ہے. تو اضافت بعض اوقات سبب کی طرف بھی نہیں ہوتی، شرط کی طرف ہو جایا کرتی ہے. آئیے سمجھ میں بات. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیں، ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یمین سبب کفارہ اور ہند شرط وجوب کفارہ ہے، تب بھی کیا اصول کا تقاضا یہ ہے کہ کفارہ ادا نہ ہو قبل الحنس، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط. رہا یہ کہ آپ قیاس کرتے ہیں حولان حول سے پہلے وجوب ادائے زکوٰۃ کے جواز پر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ حولان حول سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ ادا نہ ہو، لیکن وہاں خلاف قیاس نص آ گئی ہے. جب نص خلاف قیاس آئے تو مختصر علی مورد النص رہا کرتی ہے، اس پر مزید قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس بات سے وہ تو جائز ہوگی، اس پر آپ قیاس کر کے اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے. آئی سمجھ میں بات؟ ارے آ گئی نہیں آ گئی؟ اگرچہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے پھر بھی آ گئی. چلو ہم نے زبردستی سمجھا دی. ایک دلیل تو یہ تھی، اور دوسری دلیل وہ تھی جو مولوی صاحب بیان کرنا چاہ رہے تھے کوئی، کہ پورے باب میں آپ دیکھیے الا کفرت عن یمینی وآتیت الذی هو خیر، کفارے کا ذکر پہلے ہے اور وآتیت الذی هو خیر حانث ہونے کا ذکر بعد میں ہے. آتیت الذی هو خیر حانث ہونا ہے نا یہ. تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ کفارہ اگر پہلے ادا کر دیا جائے تو وہ جائز ہے، مگر یہ استدلال موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ واؤ ان کے ہاں نزدیک تسلیم کیا جائے اصول فقہ کے اعتبار سے کہ ترتیب کے لیے ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ واؤ ترتیب کے لیے ہوتا ہی نہیں، مطلق جمع کے لیے ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جب میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر یہ دیکھوں کہ خیر اس میں تھی کہ میں حانث ہو جاتا تو میں حانث ہو جاؤں گا. دو کام کروں گا، کفارہ ادا کروں گا اور حانث ہو جاؤں گا. رہی یہ بات کہ ترتیب کیا ہوگی، کفارہ پہلے ہوگا یا حانث ہونا پہلے ہوگا، اس سے یہ حدیث ساکت ہے. وہ اپنے اصول کے مطابق ہوگی کہ سبب شرط پہلے پائی جائے گی، مشروط بعد میں پایا جائے گا. آئی سمجھ میں بات؟ پورے باب میں اسی طریقے سے واو ہے، دیکھتے جائیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعری ومحمد بن العلاء الحمدانی. ویسے یہ واقعہ تو اب پڑھا ہے نا اپنے کتابوں میں، بار بار پڑھا ہوگا بخاری میں. چلیے. وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال ارسلني اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله لهم الحملان اذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبس إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه عجیب وسلم. رسول اللہ یعنی جواب دو، یعنی تعمیل کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یعنی جاؤ حاضر ہو جاؤ حضور کی خدمت میں. جی أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة أبتاعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك لا خیر جائیے. واقعہ تو پڑھ رکھا ہے نا آپ لوگوں نے. یہ جب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے اپنے ساتھیوں کے لیے جانور سواری کا طلب کرنے کے لیے تاکہ غزوہ تبوک میں جا سکیں، تو آپ اس وقت کچھ طبیعت آپ کی بری طرح شگفتہ نہیں تھی، تو کچھ غصے کی حالت تھی یا ناراضگی کی کسی وجہ سے یا کوئی پریشانی تھی، تو آپ نے قسم کھائی کہ واللہ لا احملکم، میں تمہیں نہیں دوں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جانور بھیج دیے اور پھر ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ اپنے ساتھیوں کو دے دو. اور اس روایت میں کہ 6 اونٹ دیے. اب جب لے کر جانے لگے تو اب ان کو یہ خیال ہوا کہ میرے ساتھیوں کو کئی بدگمانی میرے بارے میں یہ نہ ہو جائے کہ میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا، پہلے میں نے جا کر کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نہیں دوں گا اور اب دے دیے. تو اس بات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ولكن والله لا ادعوكم حتى ينطلق معي بعضكم الى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في اول مرة ثم اعطاءه اياه بعد ذلك. کسی آدمی کو بھیجو جس نے سارا واقعہ دیکھا ہو تاکہ وہ میرے ساتھیوں کو بتلائے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور اب دیا ہے. جی لا تظنوا إني حدثتكم شيئا لم يقل أني حدثتكم شيئا لم يقله فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أجبت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعض فحدثوهم بما حدثهم به ابو موسیٰ سواء. جی البتہ یہاں پر اس روایتوں میں آپ دیکھیں گے اس باب میں کہ بعض کچھ روایتوں میں تعداد مختلف ہے. کسی روایت میں کہ 3 زود دیے تھے غر الذرا، اور یہاں ہے کہ 6 اونٹ دیے، کہیں اور کم بیش مختلف روایتیں ہیں، مگر اس سے احکام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کی تعداد میں اگر راویوں کا اختلاف ہو تو اس سے اصل حدیث کے مضمون کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ راوی بعض اوقات ایسی بات چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو زیادہ اہتمام سے یاد نہیں کرتے جن کا تعلق کسی حکم سے نہ ہو. جی چلیے. وبه قال حدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال ايوب وانا لحديث القاسم احفظ مني لحديث ابي قلابة قال كنا عند ابي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم. کہ ہم ابو موسیٰ کے پاس تھے تو انہوں نے دسترخوان منگوا لیا، وعليها لحم الدجاج، اس کے اوپر مرغی کا گوشت تھا. فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه بالموالي، تو ایک شخص آیا بنی تیم اللہ کا جو سرخ و سفید رنگ کا تھا، مشابہ تھا غلاموں کے. اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے سرخ و سفید ہوتے تھے، مسلمانوں کے جو غلام ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہاں کے لوگ تھے؟ وہ مصر کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے، شام کے لوگ تھے، سب گورے چٹے لوگ ہوتے. تو فقال له هلم،
فتلقا، تو وہ ٹھٹکا، وہ رجل من بنی تیم اللہ، وہ رکا آنے سے. فقال حلم، ابو موسیٰ نے پھر کہا کہ آؤ کھانا کھا لو. فإنی قد، پھر سمجھ گئے کہ ان کو کچھ شبہ ہو رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے لحم دجاج. فإنی قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل منہ. فقال الرجل انی رأیت یأکل شیئا فقذرتہ. اصل میں نے اس کو دیکھا تھا کچھ کہ یہ کچھ کھا رہی تھی، اور میں معلوم ہے کہ کیا کھاتی تھی یہ اس زمانے کی مرغیاں کھاتی تھی نا، گندگیاں، نالیوں کے اوپر سے وہ گندگی کھاتی رہتی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس قسم کی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس دن سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ لحم دجاج نہیں کھایا کروں گا. فحلفت اللہ اطعمہ، نہیں کھاؤں گا. فقال حلم احدثک عن ذلک. ابو موسیٰ نے کہا کہ آؤ تم کو میں یہ حدیث سناتا ہوں جس سے یہ مسئلہ تمہیں معلوم ہو جائے گا. انی اتیت رسول اللہ، پھر وہ پورا اپنا واقعہ سنا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی، اور پھر آپ نے اس قسم میں آپ حانث بھی ہو گئے، اس کے خلاف آپ نے عمل بھی کر لیا. لیکن یہ بات الگ ہے کہ حانث ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، وہ الگ مسئلہ بتائیں گے بعد میں. جی. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلبثنا ما شاء الله فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس زود غر الذرة. بخمس زود غر الذرة، یہاں خمس زود ہے، وہ بس ثلاث زود تھا. جی. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض اغفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ لا یبارک لنا فرجعنا الیہ فقلنا. اب آپس میں بات کی انہوں نے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل کر دیا ان کی یمین سے. آپ نے یمین کی تھی کہ واللہ لا احملکم، اور پھر آپ نے سواری کے جانور عطا بھی فرما دیے. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین کے خلاف کیا، حانث ہو گئے. آئی سمجھ میں بات؟ لا یبارک اللہ، لا یبارک لنا، لا یبارک لنا، فرجعنا الیہ، حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. فقلنا یا رسول اللہ انا اتیناک نستحملک وانک حلفت الا تحملنا ثم حملتنا افنسیت یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی قسم کو بھول گئے تھے؟ قال انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فانما حملكم الله عز وجل. اللہ تعالی نے تمہیں سواری دے دی ہے. اوپر روایت میں آ چکا ہے یا آگے آئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں تم کو سواری کا جانور دیا، اللہ نے دیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا سمجھ لیجیے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حانث ہو گئے تھے نا، کفارے کا کہیں ذکر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمین کا کفارہ ادا کیا نہیں کیا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک جواب دیا، وہ بڑا دل کو لگنے والا ہے، اور وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ ما انا حملتکم ولکن اللہ حملکم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یمین کی تھی یہ یمین فور تھی. یمین فور جانتے ہو نا؟ یمین فور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے قسم مقصود نہیں ہوتی. تو یہ یمین فور تھی کہ اس وقت میرے پاس چونکہ جانور نہیں ہیں اس بات سے میں تمہیں نہیں دوں گا. اس کے بعد جب جانور آ گئے تو چونکہ یمین فور تھی، جانور آنے کے بعد آپ نے دے دیا تو یمین کے خلاف نہ ہوا اور حانث بھی نہیں ہوئے. چنانچہ آپ نے جو فرمایا کہ ما انا حملتکم ولکن اللہ حملکم، میں نے تمہیں سواری کے جانور نہیں دیے، یعنی اس وقت نہیں دیے جب میں نے قسم کھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں تم کو تمہارے پاس بھیجوا دیا. آ رہی سمجھ میں بات بھائی؟ سمجھے نہیں بات کو؟ اور بھی متعدد جواب دیے گئے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابه والقاسم التيمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين ود واخاء فكنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم وابن نمير عن اسماعيل
عن اسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التيمي عن زهدم الجرمي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة التيمي عن زهدم الجرمي قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سعيق يعني ابن حزن قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم الدجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن زريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 ذود بقع الذري فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقع الذرة ذربا اور ذربا کی جمع ہے اور بقع ابقع کی جمع ہے اور بقعاء کی سفید. جی فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. تو مطلب یہ کہ اگر میں نے قسم کھائی ہوتی تو میں کفارہ ادا کر دیتا، کیونکہ دے دینا جانور دے دینا بہتر تھا بنسبت نہ دینے کے، تو میں دے دیتا، لیکن میں ہانی صبح ہی نہیں کیونکہ یمین فور تھی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین فور نہ کی ہو، یہ تو احتمال کے طور پر حضرت کوئی نے بیان کیا. اس بات سے دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یمین فور نہ ہو بلکہ مطلق آپ نے نفی، کیونکہ میں نہیں دوں گا. اور بعد میں آپ کا خیال ہوا کہ دے دینا چاہیے، جانور بھی آ گئے تو آپ نے کفارہ ادا کر دیا ہوگا، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ میرا تو اصول یہی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں کفارہ ادا کروں. آئی سمجھ میں بات چلی آگے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى التميمي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمل بنحو حديث جرير. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے باب میں ہر جگہ واو ہے، کہیں فا اور ثم نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے اور آگے دیکھتے جائیے. جی قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف أن لا. ایک آدمی نے رات کو تاخیر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز کے بعد، گھر دیر سے پہنچا. فوجد الصبیۃ قد ناموا، بچے بیچارے بھوکے سو گئے باپ کا انتظار کرتے ہوئے. فأتاه أهله بطعامه، تو گھر والے کھانا لے کر آئے ان کے واسطے. فحلف ألا يأكل من أجل صبيته، اپنے بچوں کے غم کی وجہ سے اس نے قسم کھا لی میں نہیں کھاؤں گا. ثم بدا له، پھر رائے ظاہر ہوئی بعد میں کہ کھا لینا چاہیے، بھوک لگی ہوگی تو ہوگا کہ رات کو نیند ہی نہیں آئے گی اگر نہیں کھاؤں گا. فأكل، اب حانس ہو گئے. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. یہاں پر بھی واو ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل.
وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكهما. قال فلم يرضى فغضب عدي فقال والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال عدی ابن حاتم وہی حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں مشرف اسلام ہو گئے جی. فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى الله عز وجل منها أتقى لله عز وجل منها فليأتي التقوى ما حنثت يميني. تو میں اپنی یمین میں حانث نہ ہوتا اگر یہ حدیث میں نے نہ سنی ہوتی، مگر چونکہ حدیث سنی ہوئی ہے میں حانث ہو رہا ہوں اور تمہیں دے رہا ہوں، حالانکہ میں نے قسم کھا دی تھی کہ نہیں دوں گا. جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. یہاں بھی ہر جگہ واو آ رہا ہے، فاو اور ثم کہیں نہیں آ رہا. چلیے آگے. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وبه قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم طرفتي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 في عطائي. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا اس حدیث کو دیکھیں غور سے. جی. قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیے. جی. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها اور وکلت الیہا دونوں بھی کہ تجھ کو امارت ہی کے سپرد کر دیا جائے گا، اللہ کی مدد پر تجھے نہیں ملے گی. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على أمر فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك پس تو کفارہ ادا کر دے اپنی یمین کا. وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اور حانث ہو جا. یہاں پر بھی واو ہے. ہم اس روایت کی طرف توجہ اس بات سے دلوا رہے ہیں کہ ابو داؤد میں آپ نے کتاب الایمان پڑھ لی ہے، وہاں یہ حدیث پڑھی ہے ابو داؤد نے. وہاں عبد الرحمن بن سمورہ کی جو روایت آئی ہے ثم کے ساتھ آئی سمجھ بات نہیں، سمجھے نہیں بات کو.
سما کے ساتھ آئی ہے تو ائمہ ثلاثہ کی طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت اب تک آپ کہہ رہے تھے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے چلو، لیکن اب تو سما آ گیا۔ اسی طریقے سے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی مضمون کی ہے جسے حاکم نے روایت کیا ہے، اس میں بھی سما ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حانث ہونا مؤخر ہو جائے اور کفارہ پہلے ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کو؟ کیا جواب ہوگا؟ بس ایسی ہے، بس معلوم ہو رہا ہے آج کل تم پڑھ ایسی بس پڑھتے جا رہے ہو، سمجھ لو یہاں ذہن میں رکھ۔ جواب یہ کہ عبد الرحمن بن سمورہ کی روایت مسلم نے بھی واو کے ساتھ ذکر کی ہے، بخاری نے بھی واو کے ساتھ ذکر کی ہے، اور صحیح ہے ان کی کسی روایت میں، کسی بھی صحابی کی روایت میں ثم کے ساتھ کوئی روایت نہیں آئی، نہ فا کے ساتھ کوئی روایت آئی، بخاری میں اور مسلم میں واو کے ساتھ آئی ہے۔ تو کیا بات ہوئی کہ ابو داؤد میں جس راوی نے اس کو ثم کے ساتھ ذکر کیا ہے اکثر حفاظ کے خلاف روایت کیا ہے، اور جب اکثر حفاظ کے خلاف روایت کرے تو وہ روایت منکر ہو جاتی نہیں ہو جاتی، تو وہ منکر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت حاکم نے ثم کے ساتھ جو ذکر کی ہے، بخاری نے اس کو ذکر کیا واو کے ساتھ ذکر کیا، تو معلوم ہے کہ اس روایت کے اندر بھی واو جو ثم ذکر کرنے والے راوی نے وہ منکر روایت کی ہے۔ چلیے آگے۔ قال أبو أحمد الجلودي قال حدثنا أبو العباس الماسر حبسي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم بهذا الإسناد وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال ابو احمد الجلودی یہ امام مسلم کے شاگرد ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید جنہوں نے اس کتاب کا نسخہ نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، وہ ابو اسحاق ابراہیم ہیں، ان کے شاگرد ابو احمد الجلودی ہیں۔ یا ان کا قول وہ اپنی بات لا رہے ہیں، اس نسخے کو نقل کیا انہوں نے اپنے استاد سے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس روایت میں میری سند عالی ہو گئی ہے، ایک واسطہ کم ہو گیا، امام مسلم کا واسطہ کم ہو گیا، اسی بتانا چاہ رہے ہیں۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومن جب غور سے دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ایک واسطہ کیسے کم ہوا۔ چلیں آگے۔ جی قال وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عامر عن سعيد ويونس بن عبيد ويونس بن عبيد وهشام بن حسان بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في الحديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة۔ جی باب الیمین علی نیت المستحلف، یہ باب پڑھ لیا کہیں؟ الیمین علی نیت المستحلف نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا؟ چلیں پڑھو عبارت پڑھو۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمرو يصدقك به صاحبك، علیہ کی بجائے به کہا ہے۔
وبه قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المصحف. کیا مطلب سمجھے اس حدیث کا؟ نہیں پڑھی نا حدیث؟ سمجھ لو بات کو، مسئلہ ہے، نیا مسئلہ ہے. بتانا یہ مقصود ہے اس حدیث میں کہ اگر کوئی شخص کسی سے یمین کا مطالبہ کرے کہ فلاں یمین کا مطالبہ، جیسے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، منکر سے یمین طلب کی جاتی ہے. تو حلف کا مطالبہ کرنے والے کے جواب میں جب قسم کھائے گا کوئی آدمی، اس میں اگر وہ توریہ کر دے، جو ظاہری معنی اس کے ہیں وہ مراد نہ لے، دوسرے معنی مراد لے لے دھوکہ دینے کے لیے مستحلف کو، تو وہ توریہ معتبر نہیں ہوگا اور اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ کیا مطلب یمینوں کا علامہ یصدقو کا علیہ صاحب، یمین منعقد ہو، یمینوں کا تنعقد، یمین منعقد ہوتی ہے اس معنی پر جس معنی پر تمہاری تصدیق کرتا ہے تمہارا ساتھی سے مراد مستحلف، یعنی جس معنی کو وہ مراد لیتا ہے اس معنی پر یمین منعقد سمجھی جائے گی، اور تم نے اپنے دل میں اگر کوئی اور معنی توریہ کے طور پر لے لیے وہ مراد وہ نہیں سمجھی جائے گی اور اس کو تمہارے حق میں وہ جھوٹ سمجھا جائے گا. اسی بات کو آگے روایت میں فرمایا کہ الیمین علی نیت المستحلف، یمین منعقد ہوا کرتی ہے مستحلف کی نیت پر. مگر اس کو سمجھ لو کہ اس قانون کے اندر کچھ شرطیں ہیں. ہاں بھائی 81 نمبر کیف حالک خذ الکتاب. ہاں آج کل آپ لوگوں کا سبق 7:30 بجے ہو رہا ہے. اچھا نیند آنے لگتی ہے تم لوگوں، سست ہو جاتے ہو. اچھا جب ہم نے دورہ پڑھا تھا تو ہم تو رات کو 2 بجے تک سبق پڑھتے تھے. ہمارے استاد 2 بجے تک سبق پڑھاتے تھے. اچھا بات سمجھ میں آتی ہے؟ خلاصہ یہ کہ یمین جب کسی کے مطالبے پر کی جائے تو اس میں توریہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہی معنی مراد لے کر قسم کھانی چاہیے جو کہ اس کے ظاہری معنی ہے اور جس کا مطلب جو معنی وہ مستحلف سمجھتا ہے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ البتہ 3 شرطیں اس میں. ایک یہ کہ حلف کا مطالبہ کرنے والا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہو. ویسے عابد کہتے محمود سے کہ تو قسم کھا اس بات کی کہ تو نے رات کھانا میں جو تھا 2 روٹیاں نہیں کھائی تھی، 3 روٹیاں کھائی تھی، تو تجھے کیا حق ہے قسم لینے کا؟ تو اس میں یہ اور زبردستی کرتا ہے بیچارے، یہ توریہ کر لیتا ہے، کچھ الگ بول دیتا ہے، تو اس کے اندر توریہ جائز ہوگا کیونکہ اس کو یمین کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں تھا. مطالبہ شرعی اعتبار سے مطالبے کا حق رکھتا ہو مستحلف تو اس وقت حلف کرنے والے کو توریہ جائز نہیں ہوگا. بات توریہ بھی جانتے ہو نہیں جانتے؟ چلو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حلف عند القاضی ہو یا نائب القاضی کے پاس ہو. غیر قاضی کے پاس قسم لینے کا طریقہ ہے ہی نہیں. قسم جو لی جاتی ہے کسی کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ تو قسم کھا، وہ قاضی ہو یا نائب القاضی ہو. کسی اور کے سامنے اگر قسم کھائے گا اور مجھے مستحلف مطالبہ کرے گا کہ تم اس کے سامنے قسم کھا، وہ توریہ کر سکتا، کر لے توریہ. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قسم اللہ کے نام کی ہو، طلاق اور اطاق کی نہ ہو. اگر کوئی مستحلف قسم مطالبہ کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تم قسم دو، قسم کھاؤ، طلاق کی قسم کھاؤ کہ اگر تم نے فلاں کام نہیں کیا تو تیری بیوی کو 3 طلاق، تو یہ حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا کسی کو.
اس یمین کا مطالبہ کرنے کا. اچھا یہ بھی سمجھ لیے آج کل یہ رواج ہے, وہ قسم طلاق کے اور عتاق کے لیتے ہیں کہ اگر تو فلاں بات میں جھوٹا تو قسم کھا کے تجھے بیوی طلاق, اور پھر کل لمحہ کی قسمیں لے لیتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں, ظلم ہے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے طلاق اور عتاق کی قسم لینے کا اور استعلاف کا. ہمارے یہاں ایک مرتبہ دارالعلوم میں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا. ایک استاد نے یہ کام کیا, وہ دارالطلبہ کے ناظم تھے, کہ انہوں نے ایک طالب علم سے طلاق کی قسم لے لی کلما کو, کہ اگر تم نے میں نے یہ کام کیا ہو تو کلما تزوجت امرأۃ فہی طالق ثلاثۃ. وہ تو ایک مصیبت کھڑی ہو گئی, بہت جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا. خیر, تو طلاق اور عتاق کی قسم نہ ہو. اگر تینوں شرطیں پائی جائیں اور مستحلف کا مطالبہ ہو تو پھر توریہ جائز نہیں ہوگا. چلیے آگے. به قال حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع قال حدثنا حماد أبي الربيع واللفظ لأبي الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال كان لسليمان عليه الصلاة والسلام 60 امرأة فقال لا أطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن غلاما فتلد كل واحدة غلاما نہیں ہے, فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما. جی. فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. یہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہوں گے بخاری میں, 6 جگہ امام بخاری نے یہ واقعہ ذکر کیا. جی. وبه قال حدثنا البتہ کسی روایت میں 60 امرأۃ ہے, کسی میں 70 امرأۃ ہے, کسی میں 90 امرأۃ ہے, اور غیر مسلم میں کہیں کہیں 99 عورتوں کا بھی ذکر ہے اور 100 عورتوں کا بھی ذکر ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم لأطيفن الليلة على 70 امرأة لأطيفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأتي واحدة من نسائه فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. اگر انشاءاللہ بھی کہہ دیتے سلیمان علیہ السلام تو جو ان کا مقصود تھا وہ حاصل ہو جاتا, لڑکے پیدا ہوتے. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہے, وہ یہ کہ اگر یمین کے ساتھ انشاءاللہ متصل کر دیا جائے تو یمین منعقدی نہیں ہوتی, اور یمین کے مطابق عمل نہ ہو تو حانث نہیں ہوتا. تو یہ مطلب بھی ہے کہ لم یحنث, حانث سے نہ ہو. آئی سمجھ بات نہیں. چلیے آگے. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال بیٹھ جاؤ بس, اجلس بنا نؤمن ساعة. چلیں. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال كلها تحمل غلاما
يجاهد في سبيل الله تعالى. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ٹھہر جائیے، یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے. یہ جو واقعہ سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ قسم کھائی اور اتنی عورتوں سے جمع بھی کیا لیکن اولاد وہ پیدا نہ ہوئی. اس پر سید مودودی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے تفہیم القرآن میں بہت غلط بات لکھی ہے. یہ بات آپ نے اس بات کو پڑھ لیا ہے کہیں؟ بہت غلط بات لکھی ہے اور بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے. آدمی مخلص تھے، سمجھدار تھے، ذہین تھے، لیکن ان کا قصور سب یہی تھا کہ انہوں نے استاد سے نہیں پڑھا تھا، کسی شیخ سے نہیں سیکھا تھا دین. تو نتیجہ یہ تھا کہ غلطیاں جگہ جگہ ان سے ہوئی ہیں. تو انہوں نے اس حدیث کا یہ کہا کہ سند کے اعتبار سے تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں سند کے اعتبار سے کلام کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں کہ کوئی انسان ایک رات میں اتنی عورتوں سے جمع کرے. اور پھر انہوں نے حساب کتاب لگا کے بتایا کہ 10-11 گھنٹے کی رات ملتی ہے سردیوں میں، اس میں اتنی عورتوں سے ایک آدمی کیسے جمع کر سکتا ہے. بہت غلط لکھا ہے. تو یہ سوال میں جب سوال امتحان میں آ سکتا ہے وہ بھی یاد رکھیں. انسان کو، طلبہ کو خاص طور سے اپنے زمانے کے معاملات سے باخبر رہنا چاہیے، اپنے زمانے کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو درس مسلم میں ہم نے اس سوال اور جواب کو تفصیل سے لکھ دیا. مولانا مودودی صاحب کی وہ عبارت بھی بیانی نقل کر دی ہے اور ان کی جو غلطی ہوئی ہے اس کو بھی واضح کر دیا، اس کے دلائل بھی پوری طرح واضح کر دیے ہیں. اس کا غور سے مطالعہ کر لیں. آئی سمجھ میں بات؟ چلو.